بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے نئے آنے والے معزز ممبران کو اپنے یوٹیوب چینل پر، اپنے گھر میں، انسٹاگرام پہ، ٹویٹر پر اور ٹیلی گرام گروپ پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے لیے ایک اہم اعلان ہوگا۔ جو لوگ اس روحانی سفر میں میرے ساتھ شامل ہیں اور جو لوگ سورہ قریش کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، جو لوگ نقش کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اور جو تمام لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، چاہے ابتدائی وقت سے جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہو یا جنہوں نے بعد میں جوائن کیا ہو، یا کچھ لوگ جو یہ ویڈیو دیکھ کر جوائن کریں، ان سب کے لیے اہم پیغام ہوگا۔ جو ریکارڈنگ تھی نا میاں حضور کی، جو نشستیں تھیں، ہاں نہیں مختلف لوگوں نے مل کے کی ہیں۔ علامہ تیمور ہیں، ہمارے پیر بھائی ہیں، انہوں نے اس پہ زیادہ محنت کی ہے، زیادہ ورک کی ہے۔ اور ایک ہمارے پیر بھائی ہیں، وعلیکم السلام، فخر نام ہے ان کا، فخر بھائی ہیں، اور وہ گجرانوالہ سے ہیں۔ انہوں نے جو میاں حضور کی پوری رمضان ٹرانسمیشن ہوئی تھی نا، وہ انہوں نے پورے اس کو کتابی صورت میں دی ہے۔ یعنی کہ میاں حضور نے ایک پہلے روزے سے لے کے 30 روزے تک جو بھی 1 گھنٹے کا 1.5 گھنٹے کا جو پروگرام ہوا تھا نا، انہوں نے سارا باقاعدہ طور پہ خود لکھا ہے، اور اس کی باقاعدہ پوری PDF فارم بنا کے انہوں نے مجھے سینڈ کری ہے اور میاں حضور کو پیش کری تھی۔ تو اس کا بھی ایک نسخہ تھا جو وہ میرے پاس یہ رکھا ہوا۔ ابھی اس میں تھوڑی سی کچھ غلطیاں ہیں، وہ ٹھیک ہوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ ملفوظات بھی چھپیں گے میاں حضور کے۔ اب ماہانہ نہیں، اب میرے خیال سے ہر 3 مہینے بعد رسالہ آتا ہے، سہ-ماہی کر دیا اس کو۔ ویب سائٹ بنا لی نا، اس کے اوپر آپ PDF وغیرہ ڈال دیا کریں تو ایکسس آسانی ہو جائے گی۔ ہاں ورڈ پریس پہ ایزیلی ایک دن میں بن جائے گی۔ ہاں ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی آہستہ آہستہ ہو رہا ہے نا کام ابھی۔ ایک دن میں ہو جائے گا۔ ہاں یہ میرا خیال ہے یاسر کر دیں گے کام۔ اچھا ماشاء اللہ۔ ورڈ پریس پہ۔ تو اب جو میاں حضور کی نشستیں ہیں نا، وہ آنے والے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے، وہ روشنی ہے، اور جو ہماری آنے والی نسلوں کے کام آئے گی وہ، کیونکہ میاں حضور نے روحانیت کے متعلق، سلسلے کے متعلق، عملیات کے متعلق جو گفتگو کی ہے نا، وہ سمجھ لو کہ ہمارے لیے کام آنے والی ہے آگے چل کر، سب کے لیے۔ اچھا، میاں حضور نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا سن 2007 سے 2007 سے۔ تو ہم لوگ جب بیٹھتے تھے تو ہم لوگ پہلے دواخانے کے ایسی فارغ ہوتے تھے مریضوں سے، تو ہم لوگ بیٹھے ہوتے تھے، میاں حضور آگے کرسی پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اپنے باتیں شروع ہو جایا کرتی تھی ہماری۔ تو میاں حضور واقعات بتاتے تھے، اور میاں حضور جب عمل کر رہے ہوتے تھے اس دوران جو ان کے مشاہدات ہوتے تھے نا، وہ بتاتے تھے کہ میرے ساتھ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں۔ میاں حضور اپنے تجربات بتاتے تھے اس وقت۔ اچھا، یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو بات بتا رہا ہوں یہ بات ہے سن 2000 کی، 21 سال پہلے کی بات ہے۔ ہاں 21 سال پہلے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ آج کل جتنے بھی لوگ ہیں نا، یہ سارے ان کو تقریباً 10 سال 8 سال 12 سال اتنے ہی ہوں گے۔ جو ہمارے ساتھ کے جو لوگ تھے نا، وہ بہت کم، گنتی چنتی کے ہیں، ابھی بھی ہیں، اب گنتی چنتی کے ہیں وہ۔ اس وقت جو میاں حضور گفتگو فرمایا کرتے تھے نا، میاں حضور اپنے تجربات بتاتے تھے کہ میں نے چیلکاف کا عمل کیا تھا تو میرے ساتھ کیا ہوا تھا، اپنے مشاہدات بتاتے تھے ہم لوگوں کو۔ اچھا، میری ایک عادت تھی، اس وقت موبائل تو تھے نہیں ہمارے پاس، نہ کوئی ریکارڈنگ کا سسٹم تھا، نہ کسی اور چیز کا سسٹم تھا، تو میں وہ واقعات یاد کر کے جو نا لکھ لیا کرتا تھا اپنے پاس۔ آج میں نے ابھی گھر کی صفائی کری تھی اپنے، تو تقریباً
इतनी मोटी मोटी 3-4 बयानें निकली हैं जिसके अंदर मैं हुजूर के भी वाक़यात लिखे हुए हैं और जो हमारे साथ मामलात होते थे ना हम उसको लिख लिया करते थे। ये तो पूरी बुक बन जाएगी। अब वो बुक तो लोगों के लिए नहीं है, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है लोगों को। नहीं उनके लिए तो है, उनके लिए तो है जो इससे ताल्लुक है, हाँ उनके लिए तो है ना। लेकिन अगर देखा आजकल की उसमें देखा जाए हाँ कि जितना मैं मियाँ हुजूर को अक्सर बैठना सुंदर है, खास तौर पर मियाँ हुजूर को मैं सुंदर है, लेकिन मियाँ हुजूर जो बातें बताते ना हाँ दूसरों से नहीं मिलती, नहीं मिलती, वाकई नहीं वो मिलती। तजुर्बात नहीं मिलते, वो नुस्खे नहीं मिलते, या वो बारीक बीनियाँ हैं जो हमें इसकी कहते हैं ना एक ट्रैक पे रखती हैं, वो नहीं मिलती। अच्छा ये बात ना जो लिखने वाली बात थी ना, ये मुझे पता है किसने कही थी। हमारे एक पीर भाई हैं, खैर आप तो वो नहीं आते, हमारे मियाँ हुजूर ने सबसे पहली खिलाफत उनको दी थी अपनी ज़िंदगी की। उनका नाम था सुल्तान भाई, करंगी में रहते थे वो शख्स सूरह यासीन 141 या 131 मरतबा रोज़ाना पढ़ता था। उसका ये मामूल था, उसकी रियाजत बता रहा हूँ मैं। और तकरीबन जब उनको पढ़ते हुए 6 साल गुजर गए थे ना, उसके बाद खिलाफत हुई थी। उस शख्स ने समंदर में जाके 141 मरतबा पढ़ी है, कब्रिस्तान में जाकर पढ़ी है, अपने घर में बैठकर पढ़ी है। और उसका ये हाल था, ये उनके मामलात थे। उस वक्त मेरा इब्तिदाई दौर था, यानी कि उस वक्त मैं दाखिल हुआ था, ये बात है 98 की बात है। मैं उस वक्त इस हस्से में दाखिल हुआ था और वो ये काम करते हुए उनको तकरीबन 3-4 साल गुजर चुके थे, वो हमसे सीनियर थे। उनका ये हाल था, जब वो आते थे ना तो मतलब जब रश होता था ना तो हमारी जो ना उनसे बड़ी बनती थी। हम छोटे थे उम्र में, वो हमसे सीनियर थे। अब वो हमसे ना पूछते थे कि भाई तुमने पढ़ाई शुरू करी? मैंने कहा शुरू करी, क्या क्या हुआ? मैंने कहा अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। कह रहे नहीं कुछ तो हुआ होगा ना, ऐसा तो नहीं है। मैंने कहा अच्छा आप क्या करते हो? तो कह रहे नहीं मैं तो अभी सीख रहा हूँ। तो पापा ने उनके बारे में बताया था, वो अपने मुँह से नहीं कहता था वो शख्स कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता। पापा ने बताया था कि ये शख्स 131 या 141 का फिगर बताया था कि रोज़ाना सूरह यासीन पढ़ता है ये शख्स। अच्छा इनका ये हाल था कि जब ये कुरंगी से निकलते थे ना तो निकलने से पहले जो ना मुराकबे में जाके ना आँख बंद करके देखते थे कि मतलब खुला हुआ या बंद है। जब मतलब खुला होता था ना फिर आ जाते थे। अच्छा जब ये मियाँ हुजूर के पास पहुँचे तो मियाँ हुजूर इनकी क्लास ले रहे थे कि क्या तुम इस काबिल हो गए हो कि तुम मुझे देख कर आओगे मुझसे मिलने। उस वक्त मैं मियाँ को पानी पिलाने गया था, तो मैंने सुन ली ये बात कि क्या तुम इस काबिल हो गए हो कि तुम मुझे देख कर फिर आओगे मुझसे मिलने के लिए। अच्छा मेरी एक आदत ये थी कि मैं जब कोई चीज़ सुनता था ना मैं उसकी पूरी तह तक जाता था, उसको मैं कुरैतता था, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छा मैंने मियाँ हुजूर के सीनियर मियाँ हुजूर के खुलफाओं को, जो खलीफा थे उनको, और जो मियाँ हुजूर के पीर भाई थे मैंने उनको कुरैदा, और जो मियाँ हुजूर की सोहबत याफ्ता जो मियाँ हुजूर के दोस्त थे जो बचपन से साथ थे मैंने उनको कुरैदा। मैंने उन सब की सोहबतें ली हैं, इन सबों से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। तो उस वक्त जब ये चले गए फिर मैंने मियाँ हुजूर से पूछा, मैंने कहा ये क्या मामला था? तो कहने लगे ये जब निकलते थे ना निकलने से पहले ऐसे चेक करते थे फिर आते थे। तो मैंने कहा क्या ऐसा मुमकिन है? मैंने कहा क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई बंदा आपको देखे और फिर देख के निकले? उस वक्त हमारा इब्तिदाई दौर था, हमें इतना पता नहीं था उसके बारे में इतना। तो मियाँ कहने लगे हाँ क्यों नहीं है? मैंने कहा कैसे? तो उस वक्त मियाँ ने मुझसे कहा, एक शेर पढ़ा मियाँ ने कहा था कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे हैं तसव्वुर जाना किए हुए। उस वक्त समझ में नहीं आई, सर से गुजर गया। मैंने कहा सीधा सीधा बताया ना। कह रहे मुराकबा किया करो। मैंने कहा मुराकबा कैसे करूं? मुराकबा क्या होता है? तो कहने लगे आंख बंद करके बैठ जाओ
میں نے کہا آنکھ بند کر کے بیٹھتا ہوں تو سارا دن کا خیال آتا ہے, کبھی کہیں آتا ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے, ایسا تو نہیں ہوگا, مجھے آسان سے طریقہ بتائیں. کہنے لگے اچھا آسان سے طریقہ بتاؤں تو میں. کہہ رہے اچھا وہ کاپی اور پینسل لے کر آؤ. وہ میں کاپی پینسل میں نے اٹھائی, اور میاں حضور نے وہ سادہ پیپر تھا اس کے اوپر نا ایک ڈاٹ لگا دیا, اپنے ہاتھ سے مارکر سے ڈاٹ لگا دیا. مجھ سے کہنے جاؤ اس کو دیکھو جا کے. ہم نے پرچہ لیا, پڑھائی شروع نہیں ہوئی تھی ابھی, بات چیت چل رہی تھی خالی ابھی. پھر ہم نے ڈاٹ کا پرچہ لیا, ہم نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا. میں نے فرمایا تھا کہ جتنا تم کو آسانی ہو اتنا دیکھو, اپنے اوپر لوڈ نہیں ڈالنا, اپنے اوپر بڑا نہیں ڈالنا. جب تم اکتانے لگو نا تو تم چھوڑ دینا. ہم نے وہی کرا, اپنا پرچہ لگایا, ہم نے وہ ڈاٹ دیکھنا شروع کر دیا. اب جب ہم نے ڈاٹ دیکھنا شروع کر دیا, آنکھوں سے پانی بھی بہا. میری آنکھیں ایسی تھیں کہ جیسے انگارہ, لال سرخ. میں نے ابھی صفائی کری تھی, میں کہہ رہا ہوں نا میری تصویریں نکلی ہیں پرانی, میں آپ کو دکھاؤں گا, آپ میری آنکھیں دیکھ کے ڈر جائیں گے. آنکھیں دیکھ کر میری آپ ڈر جائیں گے کہ آنکھوں کو کیا ہو گیا. یہ دوران یہ عملیات کی پریکٹس کے دوران کی بات بتا رہا ہوں. اس کے بعد بھی ایسی مستقل ہو گئی تھی؟ نہیں, میری بچپن سے تھی. تقریباً جب میں 4 سال کا تھا, 5 سال کا تھا, اس وقت سے میری آنکھیں ایسی تھیں سرخ. اچھا ہمارے خاندان میں ہے یہ. اچھا وہ کہتے ہیں کہ کسی نے شیر کا گوشت کھایا ہو نا, ہاں, تو وہ اس کی نسل میں جو ہے نا یہ ہاں چلتا ہے. میری آنکھیں تھیں. میرے بعد میرے چھوٹے بھائی واسق کی آنکھیں ہوئی تھیں, پھر ایسی اس کی بھی آنکھیں لال رہتی تھیں. ہم 2 بھائیوں کی رہتی تھیں, باقی اور کسی بھائی کی نہیں رہی. جب میں نے یہ پڑھائی شروع کری, جب میں نے ڈاٹ کی پریکٹس شروع کری نا, اس کے بعد میری آنکھیں ٹھیک ہونے شروع ہو گئی. جب میں نے پڑھائی اسٹارٹ کی نا, پھر میری آنکھیں بالکل نارمل حالت میں آ گئی. ورنہ ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ یہ یا تو آنکھیں اس کی ختم ہو جائیں گی یا اس کی بینائی چلی جائے گی. ایسی آنکھیں تھیں میری. خیر اس کے بعد جب ہم نے ڈاٹ کی پریکٹس میرے سے پہلا سبق لیا. اچھا یہ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو میرے ساتھ ہوا ہے. ہم نے اپنا پرچہ لگایا, ہم اس کو دیکھنے شروع کر دیا. کچھ نہیں پڑھتے تھے, صرف اس کو دیکھتے تھے. اچھا جب کچھ وقت گزرتا تھا اس کے بعد ہم اٹھ جاتے تھے. پھر ہم جب دوائیں کوٹ رہے ہوتے تھے, دوائیں بنا رہے ہوتے تھے, جس چیز پہ ہماری نظر پڑ جاتی تھی نا, بس اس چکر میں نے شیرے بہت گرائے. چولہے پہ شیرہ پکایا اور اپنے شیرہ بنایا, اور اب کسی بھی چیز پہ نظر پڑی اس کو دیکھنے لگے, وہ شیرہ گرنے شروع ہو گیا. 2-3 دفعہ شیشہ پتیلے سے باہر آگے گر گیا. جب جھٹکا لگا, جب دیکھا تو شیر جلی چولہا بند کرا اور سمیٹا صفائی کیا, پھر دوبارہ چینی لا کے دوبارہ بنایا. ایسے بہت ہوئے میرے ساتھ شروع کے ابتدائی دور میں. پھر مجھے ڈانٹ بھی بہت پڑی ہے اس متعلق, لیکن میں اپنے کام میں لگا رہتا تھا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد کہ آنکھ کی جو پتلی تھی نا وہ ایک جگہ ٹھہر گئی. جب وہ ایک جگہ ٹھہری نا تو پھر بابا نے کہا تھا آپ آنکھ بند کر لو. اچھا میں حضور نے خود کہا تھا یہ. اچھا اس میں ایک پریکٹس بھی ہوتی ہے اسی دوران پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو ڈاؤٹ شروع کرو نا, جب اس کی انتہا کو جب پہنچو گے نا, تو ہم پتہ کیا کرتے تھے, ہم کوئی بھی قوالی یا کوئی بھی گانا یا کوئی بھی سانگ یا کچھ بھی ہم آواز میں کھول دیا کرتے تھے اور اس کو دیکھا کرتے تھے. جب یہ دیکھتے تھے نا کہ آواز پیچھے ٹیپ تو چل رہا ہے, قوالی چل رہی ہے, نعت چل رہی ہے, گانا چل رہا ہے, کچھ بھی چل رہا ہے, جب آپ ڈاٹ میں لگے نا آپ کو وہ آواز آنا بند ہونے شروع ہو جائے تو سمجھ لو کہ آپ بالکل کامیابی کی طرف جا رہے ہو. یعنی کہ وہ آواز جو ہے نا وہ بند ہو جائے, آپ کو احساس ہی نہ ہو کہ آپ کے ارد گرد کچھ چل رہا ہے, کچھ شور شرابہ ہو رہا ہے. یہ پورا یہ ایک سلسلہ ہے پورا. یہ اس پریکٹس سے حاصل ہوتا ہے, یہ اور کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتا. یہ کمال جو حاصل ہوگا نا آپ کو, یہ صرف پریکٹس سے ہی ہوگا جو ہم پریکٹس کر رہے ہیں. پھر ہم نے کیا کرتے تھے, جب آواز آنا کم ہو گئی, آواز آنا بالکل ختم ہو گئی, پھر میاں نے بولا تھا کہ آنکھ بند کر لو. اچھا اس سے فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا, آپ نماز پڑھ رہے ہو, ذکر کر رہے ہو, کچھ بھی کر رہے ہو, دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. یہ کیفیت آپ کی پریکٹس سے پیدا ہوگی اور کسی چیز سے نہیں ہوتی. یہ پیرالل کرتے رہنا, یہ پریکٹس ہوتی ہے, آلویز کچھ نہیں ہوتا. اب ہم سمجھتے ہیں کہ ڈاٹ کی پریکٹس ہمیں ساری زندگی کرنا ہے, نہیں ایسا نہیں ہے, کیونکہ ہر منزل کے بعد منزل بدل جاتی ہے.
یعنی کہ دوسری منزل میں وہ چیز ضم ہو جاتی ہے. پہلے آپ ابتدائی دور میں پریکٹس کریں گے, اس کے بعد آپ یہ کیفیت اپنے اندر محسوس کریں گے. جب آپ اس منزل سے گزریں گے پھر آپ آنکھ بند کر لیں گے. جب آپ آنکھ بند کریں گے پھر آپ کو ظاہر سی بات ہے جب آپ اس معاملات سے گزر کر ایک مراقبے کے اندر داخل ہوں گے نا تو پھر اندر تو کچھ بھی نہیں ہوگا نا, اندر تو بالکل سناٹا ہے, خالی ہے, بالکل خالی ہے. آپ کو ایک بالکل بنجر زمین دی گئی ہے, آپ نے اس میں کھیتی باڑی کرنا ہے. کب؟ جب آپ مراقب ہو کر ہوں گے. بھائی کہتے ہیں نا کہ ساری کائنات ہمارے اپنے اندر موجود ہے. کیسے؟ سرکار غوث پاک کا فرمان ہے نا, آپ نے فرمایا کہ مرید کی ایک اپنی زمین ہے باطن کی, اور مرید اس میں کاشتکاری کرتا ہے. آئی بات سمجھ, اس میں پھر وہ اس چیز کو تخلیق کرتا ہے اپنے اندر کے جہاں کو. باہر کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب کچھ اپنے اندر ہو رہا ہے. وہ سب کچھ بنا رہا ہوتا ہے اپنے اندر. آئی بات سمجھ میں. اس کے اندر سے جب وہ سب کچھ اپنے اندر بنا رہا ہوتا ہے, وہ زمین میں کھیتی باڑی کر رہا ہوتا ہے, کاشتکاری کر رہا ہوتا ہے, تو وہ پوری ایک بننا شروع ہو جاتی ہے پوری. کیوں؟ کیونکہ آپ مراقب کے معنی ہی نگہبانی کے ہیں. جب آپ مراقب ہوگے تو آپ نگہبانی کرو گے, اور جب نگہبانی کرتا ہے تو کس چیز کی جاتی ہے؟ باطن کی جاتی ہے. تو آپ اپنے اندر ہر چیز کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ مراقبے کی حالت کی بات بتا رہا ہوں. مراقبے میں اتنی جلدی داخل نہیں ہوا جاتا. ہونے کو تو آپ ابھی آنکھ بند کر کے بیٹھو, کہو میں مراقبے میں بیٹھا ہوں, لیکن وہ اس مقام پہ تو نہیں ہے نا. اصل چیز کیفیت کا نام ہے. اچھا, لوگ سمجھتے ہیں کہ مراقبہ بیسیکلی آنکھ بند کر کے بیٹھنے کا نام ہے, جبکہ مراقب ہونا جو نا ایک محویت کا نام ہے, گم ہو جانے کا نام ہے. اب صحابہ کرام تھے, اب قرآن جب نماز کی حالت میں کھڑے ہوتے تھے, کوئی آیت پڑھے جاتے تھے تو آپ گم ہو جاتے تھے, سجدہ طویل کر دیا کرتے تھے, رکوع طویل کر دیا کرتے تھے. 2 رکعت وہ پوری رات ان کو 2 رکعت پڑھنے میں لگ جاتی تھی. کیا تھا یہ؟ کیفیت. اسی کیفیت کا نام مراقبہ ہے. اچھا, اس میں کچھ ڈیوریشن ہوتا ہے نا, جیسے آپ نے اکثر بولا کہ 5 منٹ 10 منٹ سے شروع کرو, آدھے گھنٹے تک جاؤ, تو ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے. جیسے آپ نے بولا عشاء کے بعد بہتر ہے یا تہجد کے بعد, تو پورے دن میں کئی مرتبہ کر سکتے ہیں. دیکھیں, اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں کہ جیسے ہمیں حکم تو 5 وقت کا ہے نماز پڑھنے کا, ٹھیک ہے, اور باقی کا حکم نہیں ہے کیا؟ ہم نے اپنے آپ کو 5 وقت کے لیے مخصوص کر دیا جو حکم تھا, اس کے بعد ہم غافل ہو گئے اس کی ہر چیز سے. جبکہ ایسا نہیں ہے. آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے 5 منٹ 10 منٹ اس کو پریکٹس کرنا ہے. آپ نے پریکٹس کری, آپ نے حکم کی تکمیل پوری کر دی, آپ کا کام ختم ہو گیا. اب آپ نے کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ آپ اس کے اندر محو رہے ہیں, اس میں گم رہے ہیں اس میں. اب ضروری نہیں کہ آپ ڈاٹ کی پریکٹس کو دیکھیں گے. اب جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ کی نماز کا نشان پہ میری نظر پڑ گئی, میں نے اس میں دیکھنا شروع کر دیا, مجھے اس میں مشاہدہ ہونے شروع ہو گیا. اس کے ذریعے نا, آئی کانٹیکٹ کے ذریعے, جب آپ کو ایک وقت گزر جاتا ہے نا, تو آپ آئی کانٹیکٹ کے ذریعے بغیر بولے اپنی باتوں کا میسج دے سکتے ہو, کیونکہ یہ ساری قوتیں ہمارے اپنے اندر موجود ہیں. اچھا, اس چیز کی پریکٹس دنیا کے ہر مذاہب میں ہے. ہندوؤں کو لے لو, آپ عیسائی کو لے لو, مہاتما گوتم بدھ کے پیروکار کو لے لیں, زرتش کو لے لیں, آپ کسی کو بھی لے لیں, آپ سب کی پریکٹس اور سب مذہب کی بنیاد سب کی یہی ہوگی کہ اس کی وہ یکسوئی حاصل کرے. اس کو اگر ہمیں یہ سب کچھ نہیں آتا, کچھ نہیں کر سکتا, اس کے باوجود بھی مجھے نظر, مطلب میں یہاں بیٹھا ہوں, مجھے یہ سب نظر آ رہا ہے, کچھ مجھے پتا ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں, مگر مجھے ایسی چیز نظر آ رہی ہے جو میں نے زندگی میں کبھی دیکھی نہیں, نہ کبھی سنی, اور مجھے بہت ریئلٹی لوگ باتیں کر رہے ہیں, کچھ ہو رہا ہے, اور بہت عجیب سی چیز ہے جو میں زندگی میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا, وہ نظر آ رہا ہے. کیا وہ چیز مراقبے میں ہے؟
نہیں، اس کی دو کیفیتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتی ہے کہ یا تو وہ شخص کسی نہ کسی کے زیر آسیب ہوگا، ٹھیک ہے. دوسری بات، یا تو پھر وہ قدرت کی طرف سے اس کا جو برین ہوگا نا وہ آٹومیٹکلی نارمل انسان سے کچھ زیادہ ایکٹیو ہوگا. اچھا ہاں، نہیں وقتی طور پہ نہیں، ہمیشہ ہوتا ہے. اچھا کچھ بچوں میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ بچپن سے ذہین ہوتے ہیں، اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کن ذہن ہوتے ہیں، اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں ان کو یاد کراؤ تو یاد کریں گے ورنہ بھول جاتے ہیں. اچھا اس میں بھی یہ کیفیتیں ہوتی ہیں کہ اگر جو آپ بتا رہے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص کو کچھ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ جو اس کو نظر آ رہا ہے کیا اس پہ اس کا اختیار ہے یا نہیں. اگر اس پہ اختیار ہے تو یہ گاڈ گفٹ صلاحیت ہے اس کو، اور یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے اس کو. اگر اس پہ تھوڑی محنت و توجہ کی جائے تو وہ کامیابی کی طرف جا سکتا ہے، اور اگر اس پہ اس کا اختیار نہیں ہے تو پھر یہ انسان کو غلط راستے کی طرف لے جاتے ہیں. ایک بچہ مادر ذات ولی ہوتا ہے اور ایک ولی بنتا ہے. جو مادر ذات ولی ہوتا ہے نا اس کے اندر اللہ رب العزت اپنی امانت رکھتا ہے، اور جب اللہ رب العزت اپنی امانت رکھتا ہے تو اس کی حفاظت وہ خود کرتا ہے. یہ ہماری اپنی کیفیت ہوتی ہے. اچھا میڈیکل میں جاؤ گے نا، میڈیکل پتہ ہے کیا کہے گی کہ یہ شیزوفرینیا کا مریض ہے، یہ ڈیمینشیا کا مریض ہے، یہ فلاں بیماری کا مریض ہے. اچھا وہ کیوں کہتے ہیں؟ اچھا ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس. اچھا ہمیں چیزیں کیوں نظر آتی ہیں آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ نا. ہمیں چیزیں اس وقت نظر آتی ہیں کہ جب ہم اپنے آپ پہ ریاضت کرتے ہیں یا توجہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہ ریاضت کرتے ہیں، نہ پڑھائی سے کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ کسی چیز سے کوئی تعلق ہوتا ہے. وہ آرام سے بیٹھے بیٹھے شور میں جانے لگتے ہیں، کبھی بولتے ہیں پانی پلا دے، کبھی بولتے ہیں وہ یہ کر لو، وہ کر لو، یہ کر لیں. وہ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تو ان کا تو پڑھائی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے ایک نام سنا ہے، آپ نے سنا ہے سکس سینس جسے کہتے ہیں. اچھا کسی کی جو چھٹی حص ہوتی ہے نا وہ بہت تیز کام کرتی ہے، اور کوئی لوگ چھٹی حص کو جگاتے ہیں. جس چیز کو ہم خود ریاضت کرتے ہیں اس کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں نا، پھر وہ ہمارے لیے یا تو مضر ہو جاتی ہے یا پھر ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو جاتی ہے. فائدہ مند ثابت اس لیے ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی رہنما ملتا ہے، کوئی رہنمائی ہمیں کرتا ہے. نقصان دہ اس لیے ہوتی ہے کہ نہ کوئی ہمارا استاد ہوتا ہے نہ کوئی رہنما ہوتا ہے، پھر ہم وہ گمراہی کی طرف نکل جاتی ہے ہمیں معاملات. آپ کا جو دماغ ہے نا یہ سب کچھ آپ کے اندر فٹ ہے، ہر چیز آپ کے اندر فٹ ہے. بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تم ڈاٹ کی پریکٹس کرو اور جب تمہاری پریکٹس آدھے گھنٹے تک پہنچ جائے، یعنی کہ پلک نہیں جھپکے، تو مافوق الفطرت جو چیزیں ہوتی ہیں نا، جنات شیاطین، یہ سب تم پہ ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں وقتاً فوقتاً. کچھ نہیں پڑھو، صرف پریکٹس کرو آپ. اچھا یہ باقاعدہ لوگوں نے پریکٹیکل بھی کرنا شروع کیا ہے. ابھی تقریباً ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہ پریکٹس کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. اچھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں مقصد یہ ہے کہ جو مقصد ہمیں محسوسات ہونے لگی یہ چیزیں کہ ہمارے ساتھ کچھ ہے. کبھی کوئی ہمیں جیسے کوئی بندہ کسی کو چھوتا ہے تو فیل ہوتا ہے نا کہ کسی نے چھوا ہے تمہیں. اچھا کوئی کہتا ہے کہ ہمیں ڈاٹ کے اندر ہی باقاعدہ طور پہ وضاحت شکلیں نظر آتی ہیں، پورے واضح طور پہ ہر چیز ظاہر ہونے شروع ہو جاتی ہے، ہم پہ نظر آتا ہے. اچھا ابتدائی دور میں اس میں سے روشنیاں نکلتی ہیں اور پھر آپ کو عجیب و غریب صورتیں نظر آنے لگتی ہیں. ابھی آپ تھوڑی دیر اس چیز کو پریکٹس کرنے شروع کر دو، آپ کو اس میں کوئی نہ کوئی شکل نظر آنے شروع ہو جائے گی. تو کیا وہ کوئی جن ہے؟ آپ مجھے بتائیں. اگر ہم یہ کہیں گے وہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، یہ تخیل کی ایک جو ہے وہ ڈیزائننگ ہے. میں نے بھی کیا کہا، سرکار غوث پاک کا کیا فرمان ہے کاشت کہ انسان اپنی زمین پر خود کاشتکاری کرتا ہے. لیکن وہ کنٹرول اگر ہو تو
کنٹرول توجہ سے ہوتی ہے نا شیخ کی. آپ کو اجازت ہوئی تو توجہ ہوئی نا. آپ کو ایک زمین دے دی گئی, اب آپ نے اس پہ ریاضت کرنی ہے. سب کچھ ہمارے دماغ سے ہو رہا ہے. اچھا, آپ کے اندر اللہ رب العزت نے اتنی قوت اور اتنی پاور رکھی ہے کہ آپ کسی چیز کو سوچیں اور کسی چیز کی ایک شبیہ بنائیں اور اس سے آپ روز ریاضت کرنا شروع کر دیں, وہ چیز آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے گی. میں حقیقت بات بتا رہا ہوں آپ کو. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جس دور میں یہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ دور ہے, اگر جس علوم پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس حساب سے تو ہم بہت پستی میں ہیں. جی اس حساب سے تو ہم بہت پستی میں ہیں. بہت پستی میں ہم لوگ. اگر اس محلے میں اگر 1 لاکھ لوگ ہیں اور ہم لوگ یہاں پہ 10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے 10 بندوں کو اسی وجہ سے علوم کے بارے میں معلوم ہے. جی, اور باتیں تو ہماری بڑی بڑی ہیں کہ ہم لوگ اتنے انجینئر بنے ہوئے ہیں, اتنے سافٹ ویئر انجینئر ہیں, فلاں فلاں, لیکن حقیقت کسی کو نہیں معلوم کہ دنیا میں بھی ایک آپ سافٹ ویئر انجینئر کو دیکھ لیں, میڈیکل ڈاکٹر کو دیکھ لیں, کسی کو بھی دیکھ لیں, ان سب کی بنیاد جو نا کس کے اوپر ہے, آپ کے ریاض کے اوپر ہے. بالکل بس ہر چیز کی بنیادی یہیں سے شروع ہوتی ہے. جب تک آپ کی یکسوئی نہیں ملتی آپ کو, چاہے وہ آپ کو دنیاوی پڑھائی کے اندر ہو, چاہے دینی پڑھائی کے اوپر ہو, یا چاہے علم الادیان کے اوپر ہو, یا علم الابدان کے اوپر ہو, یا علم الارضیان کے اوپر ہو. اچھا, ایک کافر اس چیز پہ ریاضت کرتا ہے, کیا اس کو نہیں ملتا؟ جبکہ وہ اللہ کو تو نہیں مانتا, اس کے رسول کو تو نہیں مانتا. ایسا ہی ہے نا, کیا اس کو نہیں ملتا؟ کیا اس کو یہ قوتیں حاصل نہیں ہوتی؟ اس کے مظاہر بھی ہیں ان کے, سب کچھ ملتا ہے, لیکن فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہمارے مذہب کے اندر, ہمارے دین کے اندر ہماری ریاضت کم ہے, ہمیں فائدہ نفع زیادہ ہے, ہمارے یہاں روحانیت زیادہ ہے. صرف کس کی بدولت؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ہماری یہاں اتنی ریاضت نہیں ہے جتنی ہمیں صلہ ہے. اور مذاہب کے اندر بہت کٹھن ریاضت ہے, ان کو صلہ بالکل مختصر سا ملتا ہے. اچھا, ان کو صلہ ملتا ہے کس صورت میں ملتا ہے؟ ان کو استدراجی قوتوں کی صورت میں ملتا ہے, یعنی کہ جو ان کی اپنی قوت ارادی ہوتی ہے. قوت ارادی کیا ہے؟ ہمارے اپنے اندر کی قوت, انہیں قوتوں کا مجموعہ. اس کے ذریعے حضرت داتا گنج بخش کا فرمان ہے نا, آپ نے کیا فرمایا کہ اگر تم کسی کو ہوا میں چڑھتا ہوا دیکھو اس کو بھی ولی نہ سمجھو, اگر کوئی پانی پہ چل رہا ہو تو اس کو بھی ولی نہ سمجھو. ایک شخص کو بڑا وہ ہوا, اس نے کہا کہ میں حضرت کی صحبت اختیار کروں, حضرت وقت کے ولی ہیں اپنے. تو وہ شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے ساتھ رہنے لگا. جب کچھ عرصہ, کچھ سال گزرا, اس نے آپ سے کہا حضور میں تو آپ کو بڑا ولی سمجھتا تھا, میں تو آپ کے پاس کرامتیں دیکھنے آیا تھا, میں نے تو کوئی کرامت نہیں دیکھی آپ کی, اور مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا, تو اس لیے مجھے اب اجازت دیں آپ. تو آپ نے فرمایا تھا کہ بھائی تو کیا دیکھنے آیا تھا؟ کہا میں نے تو سنا تھا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اس سے تو بڑی کرامتیں ہوتی ہیں, وہ تو کہتا ہے لوگوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں. تو آپ نے فرمایا تم میرے ساتھ کتنے عرصے سے ہو؟ اس نے کہا میں تھوڑا ٹائم ہوا ہے مجھے. آپ نے فرمایا تم نے میرے ساتھ فجر کی نماز پڑھی تھی؟ آپ نے فرمایا ہاں حضور, نمازیں تو آپ ماشاء اللہ 5 ٹائم کی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں, اور میں آپ کے پیچھے پڑھتا تھا. تو آپ نے کہا نمازوں کا بھی اثر نہیں آیا تجھ پہ کیا؟ کہا یہی میری کرامت ہے کہ جو میں 5 وقت نمازی ہوں. لیکن کیا انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کیا ہوا تھا, پوشیدہ کیا ہوا تھا. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ جو جتنی بڑی کرامت دکھائے گا نا وہ اتنا بڑا ولی ہے. تو
جبکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ سلوک میں تقریباً کون سا 17ویں منزل 14ویں منزل ہے جو کشف و کرامت کی ہے. جی کچھ بزرگ کہتے ہیں 17ویں ہے, کچھ کہتے ہیں 14ویں ہے منزل. اکثر و بیشتر لوگ اس میں آگے رک جاتے ہیں کشف و کرامت کے معاملے میں, کیونکہ ایسی باتیں سرد ہونے لگتی ہیں نا جو عام لوگ جس کو سمجھتے ہیں بھائی یہ پتہ نہیں کیا ہے, اور اس کے اندر ذرا سا غرور و تکبر آنا پیدا ہوا, وہ اپنے منزل اپنے راستے ظاہر کی. اور اگر آپ اس منزل سے نکل گئے تو آپ کامیاب ہو گئے. آج چاند کی کیا تاریخ ہو گئی؟ آج 17 تاریخ ہو گئی نا. آج 18 پڑھ گئے نا. آج 17ویں کی نیاز بھی ہے. اچھا کچھ ہاں ہاں یکسوئی کے اوپر لاسٹ ٹائم بھی بات ہوئی. آپ نے فرمایا کہ یکسوئی نہ ہو تو جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں وہ رٹا ہے, اس کا ثواب ملے گا لیکن حاصل کچھ بھی نہیں, حاصل اس کا کچھ نہیں. اب جو پڑھ رہا جو محنت کر رہا ہے جی جی کہ ہم سویش کا اس عمل کر رہے ہیں 333 بھی کر رہے ہیں 1111 بھی کر رہے ہیں, صحیح, لیکن ساتھ میں میڈیٹیشن کی پریکٹس بھی کر رہے ہیں, صحیح. یکسوئی تو حاصل نہیں, تو وہ پڑھائی کیا ہو گیا دیکھو کیونکہ بعض اگر ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں نا تو ذہن کبھی یہاں جا رہا ہوتا ہے کبھی وہاں جا رہا, جتنی کوشش کرتے ہیں کہ ایک جگہ ہم فکس کریں اپنا, وہ اتنا جائے گا نہیں. اصل میں ہم جس چیز کو جتنا روکیں گے نا وہ اتنا آئے گا. ٹھیک ہے, میں نے کیوں کہا تھا کہ جب آپ سورہ قریش پڑھیں تو آپ 15 کا نقش بنائیں اور جو 5 کا خانہ ہے اس کو خالی چھوڑ کے اس کو بلیک مارکر سے یا کسی بھی مارکر سے اس کو پورا بھر لیں, اس کو پیک کر لیں. ٹھیک ہے, اور جب آپ پڑھائی پہ بیٹھیں آپ سب سے پہلے اس کو دیکھیں. اس کو دیکھنے کے بعد جب برداشت سے جتنا ہو اتنا کریں, اس کے بعد پھر آنکھ بند کر کے پھر آپ اپنی سورہ قریش پڑھنا شروع کر دیں. اس سے آپ کی ایک کیفیت بنتی ہے. جس طریقے سے آپ نماز پڑھتے ہو, نماز پڑھنے سے پہلے آپ کیا کرتے ہو؟ نیت کرتے ہو, اس کے بعد آپ نماز کے اندر داخل ہوتے ہو. اسی طریقے سے جب سورہ قریشی عمل میں داخل ہونا, جب آپ اس طریقے سے کر کے داخل ہو گئے نا تو آپ کی ساری سوچ اور سب کچھ جو نا ایک جگہ جمع ہونے شروع ہو جائے گا. اچھا سوچ یکسوئی پتہ ہے کب حاصل ہوتی ہے ہمیں یکسوئی اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب ہم کسی چیز کو ایک ذمہ داری کے ساتھ کرتے ہیں, ایک وقت کی پابندی کے ساتھ کرتے ہیں, ایک اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں, پھر ہمیں یکسوئی حاصل ہوتی ہے. اب مثال کے طور پہ اگر میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے لیکن آپ نے اس ترتیب اور اس طریقے سے کرنا ہے, جب آپ اس طریقہ اس ترتیب کے ساتھ اسی وقت کی پابندی کا خیال کرو گے نا تو آپ دن میں کہیں بھی ہوگا نا آپ کا ذہن سب سے پہلے کہاں جائے گا؟ اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ یکسو ہو رہے ہو اپنے طرف. یہ ہماری اپنی پریکٹس سے ہوتا ہے. اچھا ابتدائی دور میں تو آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ سورہ قریش پڑھنے بیٹھے اور پھر آپ یکسو ہو گئے, نہیں. اگر آپ کا خیال آ رہا ہے آپ آنے دیں اس کو, لیکن اگر ہم سورہ قریش پڑھ رہے ہیں, جو الفاظ ہماری زبان سے نکل رہے ہیں وہ ہمارے کان بھی سن رہے ہیں, ہماری آنکھیں بھی سن رہی ہیں, ہمارا پوری جسم کا وجود سن رہا ہے. وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان جب پڑھائی پہ بیٹھتا ہے نا, ٹھیک ہے, آپ زبان سے پڑھتے ہو, اب زبان آپ تالو سے لگا کے پڑھو سورہ قریش, زبان سے آپ 1 منٹ میں 10 15 20 مرتبہ 40 50 مرتبہ پڑھ لو گے. زبان تالو سے لگا کے آپ 1 منٹ میں دیکھو 3 4 سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے. 3 4 بھی پڑھ لیں تو بڑی بات, 3 4 پڑھ لیں تو بڑی بات ہے. کہ جن لوگوں کی یکسوئی حاصل نہیں ہوتی نا پھر وہ اپنے ابتدائی دور کے اندر جو نا زبان تالو سے لگا کے نا 2 4 6 مرتبہ پڑھیں. جب پڑھیں گے تو قلب سے پڑھا جائے گا, اس کے بعد زبان سے پڑھنے شروع کرتے ہیں. کچھ بھی جو بھی عمل کرتے ہیں. اچھا جب زبان آپ
तालू से लगा के पढ़ोगे ना तो आपके कल्ब से पढ़ा जाएगा. आप जुबान तालू से लगा के पढ़ो, कुछ भी पढ़ो. इतना फ्लो नहीं है शुरू में. अच्छा, जब आप जुबान तालू से लगा के पढ़ोगे ना, आपकी सोच, आपका दिमाग सीधा आपके दिल पर आ जाएगा, एक जगह पे कायम हो जाएगा. आपको यकसुई हासिल हो गई, और क्या चाहिए. जब भी आपने एक बात बोली ना कि अब अपने जो आपके मियां हुजूर के पहले खलीफा थे, आप उनसे पूछते थे, हाँ आपसे पूछे कुछ आया कुछ हाँ नहीं हाँ आया, हाँ हम तो सिर्फ. तो ये बात इस तरीके से मेरे जहन में आई कि जाहिर बात है कि जब यकसुई नहीं है, मेरे यहाँ कोई आ भी रहा है तो वो बोल रहा है कि इसको तो अपने उसमें ही नहीं बैठा हुआ, ये तो हम इसकी क्या बात करें या क्या उसके पास हाजिर हो, वो तो यूं चली जाएंगे. मतलब कि आपके पास आपने आपकी जो मियां हुजूर के खलीफा थे, हाँ उन्होंने आपसे कहा कि आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ हाँ, मिला, हाँ. कुछ नजर आया, नहीं, उन्होंने सही, कैफियत हाँ पूछी ना, आपने बोला कुछ भी नहीं, ब्लैंक हो गया, सही है. कुछ भी नहीं मिला मेरे. अब मैंने ये अखस इस बात से किया कि जाहिर बात है कि जब यकसुई नहीं होती, आपने बोला मैं मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहा था उस दौरान, हाँ लेकिन जब यकसुई नहीं होगी तो बंदे का जहन यहाँ वहाँ घूमेगा कि यार वो फलाना भी, इसके बाद ये भी करना, ये भी करना, या जो याद नहीं करने की भी चीज़ है ना, याद नहीं भी होती वो भी याद आना शुरू हो जाती है. सही. तो जो चीज़ का नुज़ूल हो रहा होता है जब हम पढ़ते हैं, तो गरीबत एक अल्लाह के फरिश्ते भी आते हैं, उसके खादिमीन भी आते हैं, और हाँ कई चीज़ें वहाँ से जो गुजर रही होती हैं उनकी भी नज़र पड़ती है, तो वो भी हाजिर होती है कि क्या पढ़ रहा है, क्यों आया है, उसको सही. बरकतें देने के लिए भी आते हैं, उसको लगाने के लिए भी आते हैं, 10 चीज़ें. तो जब बंदा यकसुई नहीं है, उसका ध्यान यहाँ वहीं घूम रहा है, तो वो कोई भी उसके पास हाजिर नहीं होगा. देखो हमारे, हाँ, लगे रहते हैं उसको. हमारे मियां ने एक बात कही थी कि एक बार याद रखना कि तुम उस वक्त कामयाब होगे कि जब तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे घर में कौन आया और कौन गया. तुम्हारे पास कौन आया है, कौन गया. जब ये कैफियत हो जाए, जब ये मामलात हो जाए ना, फिर दूसरा सबक आगे बढ़ेगा. तुम्हारा कौन आया है, कौन गया, से मतलब यही बात है. सही. ये जब किसी पे जादू हो या बंदिश हो, फिर वो कोई भी वजीफा करे उससे फायदा नहीं होता, ना उसकी यकसुई बन पाती है. ये बात सच है. हाँ, इससे इंसान का जिस्म मुतासिर होता है, उसकी रूह मुतासिर होती है. अब जब जिस्म मुतासिर हो जाता है तो फिर अब जिस मिसाल के तौर पे इसकी ऐसी है कि एक बंदे को शदीद की खांसी है और खांसी इतनी है उसको 1 मिनट के लिए भी सुकून नहीं मिल रहा. अब आप उसको बोलो कि यार तुझे ये पढ़ना है, वो पढ़ पाएगा उस वक्त तक जब तक वो खांसी का इलाज ना कर ले. जब वो इलाज कर लेगा, उसको सुकून मिल जाएगा, फिर वो आराम से बैठ के पढ़ लेगा. यानी जिन पे जादू हो पहले उसको हटा कर उसके बाद वो वज़ाइफ की तरफ आए तो फायदा. अच्छा, लोग जादू को ख़तरनाक समझते हैं, जबकि अगर देखा जाए ना तो जादू से ज़्यादा ख़तरनाक होती है नज़र बद. उस पर तवज्जो ही नहीं है लोगों की. लोग जादू का रोना रोते हैं, जबकि नज़र बद इतनी ख़तरनाक है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है. आपने फरमाया कि नज़र बद इंसान को कब्र और ऊँट को हांडी में ले जाती है. और एक जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा अमवात की जो वजह होगी वो होगी नज़र बद. लोग नज़र बद को समझते ही नहीं है, जादू के पीछे पड़े हैं. इसका बचाव, बस जादू का अवतार, जादू का अवतार, जादू का अवतार. इसका डिफेंस क्या होगा, इसका डिफेंस क्या होगा? सिम्टम क्या होंगे? अच्छा, पहले तो identify- मैं आपको बताऊं, नज़र का जो ताल्लुक होता है ना, ठीक है, वो इंसान के नर्वस सिस्टम से होता है, यानी कि इंसान के दिमाग से होता है. इंसान, और उसका ताल्लुक इंसान की आंखों से शुरू होता है. नज़र जब इंसान के जिस्म के अंदर मुंतकिल होती है ना, तो ये नज़रों के ज़रिए मुंतकिल होती है, आँखों के ज़रिए मुंतकिल होती है. और आँखों के ज़रिए मुंतकिल होने के बाद ये पूरा अपना ऊपर की जानिब चलती है और पीछे की जानिब से नीचे उतर के पूरे वजूद को अपने आहते में ले लेती है. अच्छा, जिस तरह
ایک نور کی تہ ہوتی ہے، اسی طرح نظر اور جادو کی بھی تہ ہیں، اس کے بھی رنگ ہیں، اس کے بھی سمٹمز ہیں۔ نظر بد کا جو کلر ہوتا ہے نا، جیسے آپ نے سرمئی مائل کلر دیکھا ہے جس کو ہم ملائشین کلر کہتے ہیں، اس کو بالکل لائٹ کر لیں، اس کو بالکل لائٹ کر لیں، اور لائٹ کرنے کے بعد یہ لائٹ ہو جاتا ہے، اور یہ لائٹ وہ ہوتا ہے جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ بد رونقی۔ جس شخص کے اوپر نظر بد کے آثار ہوتے ہیں نا، اس کی سب سے پہلے آنکھیں بد رونق ہو جاتی ہیں، اس کی آنکھوں سے چمک ختم ہو جاتی ہے، اس کی آنکھوں سے روشنی ختم ہو جاتی ہے، مطلب بینائی تو رہتی ہے لیکن وہ چمک کم پڑنے لگتی ہے۔ نظر جب کسی کو لگتی ہے تو اس کے سب سے پہلے انسان کے جو آنکھوں کی یہ چیز ہوتی ہے نا، یہ چیز تھوڑی تھوڑی سی سوائلنگ ہونے لگتی ہے، اور آنکھیں بھاری پن سی محسوس ہوتی ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کب کا جاگا ہوا ہے یا کب کا سویا ہوا ہے، اور اس کی طبیعت میں بالکل جیسے وہ کہتے ہیں نا نقاہت، سستی، کاہلی، کوئی چیز نہیں اچھی لگنا، اس کے اندر وہ سمٹم پیدا ہو جاتی۔ اس کے بعد پھر جب وہ اس کے وجود کے اندر داخل ہوتی ہے نا، تو انسان بیمار پڑ جاتا ہے۔ عرب کے اندر زمانہ قدیم میں جادو کا تو علاج کر لیا کرتے تھے، لیکن نظر بد کا علاج نہیں کر پاتے تھے۔ میں وہ بتا رہا ہوں کہ جادو کا تو کر لیا کرتے تھے، نظر بد کا نہیں علاج ہو پاتا تھا۔ جبکہ نظر بد کے معاملے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے باقاعدہ طور پر حضرت امام حسین امام حسن کو بھی حکم دیا تھا کلمات پڑھ کے دم کرنے کا۔ جبکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جادو کے اس سے بچنے کے لیے دم کرو، یا آیت پڑھو، یا یہ دعا لکھ کے گلے میں ڈالیں، یا یہ پڑھیں۔ اس طریقے سے آپ نے کس چیز کا حکم دیا تھا؟ کہ نظر بد سے بچنے کے لیے، اس سے محفوظ رہنے کے لیے۔ اس لیے نظر بد انسان کی جان لے لیتی ہے۔ اچھا، نظر بد جو ہوتی ہے نا، اس کا علاج تھوڑا مشکل سے ہوتا ہے، لوگ اس کو سب سے زیادہ آسان سمجھتے ہیں۔ ہماری نظر میں یہی ہے نا، زیادہ تر عاملین کیا بولتے ہیں؟ میں نظر بد ہو گئے، بچ جاؤ، ٹھیک ہو گئے، وہ جادو ہے۔ ابے نہیں بھائی، تمہارا تو کام اتنا آسانی سے نہیں ہوگا۔ توجہ کی نیگیٹو فارم بھی کہہ سکتے ہیں، نیگیٹو فارم بھی کہہ سکتے ہیں توجہ کی۔ اچھا، نظر بد بھی دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک نظر بد وہ ہوتی ہے جو ایک ہوتی ہے کسی کو لگ جاتی ہے، ایک ہوتی ہے کسی کو لگائی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ عرب کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر لگانے کے لیے کچھ یہودیوں نے کچھ لوگوں کو تیار کیا تھا۔ ان لوگوں کا یہ کمال تھا، جب وہ نظر ڈالتے تھے، کسی کو نظر لگاتے تھے، تو صحت مند اونٹ اسی وقت گر کے مر جایا کرتا تھا۔ یہ تجربے کرتے تھے وہ لوگ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی نظر ڈالی گئی، نظر لگائی، جب وہ سورہ قلم کی آخری دو آیتیں آئی تھیں، وَإِنْ يَقَادَ الَّذِينَ، یہ آیت اسی لیے اتری تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہو نظر بد کو؟ اور کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نظر لگانے کے لیے جن لوگوں کو تیار کیا گیا تھا، ان لوگوں کو تقریباً ایک ہفتہ بھوکا رکھا تھا۔ ان کو اپنے اس چیز میں کمانڈ حاصل تھا۔ نظر لگ جائے نا، اس کا اتارنا مشکل ہے۔ اس کو وہی اتار سکتا ہے جس کا طریقہ کار معلوم ہو۔ جادو کے تو آپ کو 1000 طریقے مل جائیں گے اتارنے کے، نظر بد کے آپ کو طریقے نہیں ملیں گے۔ نظر بد ایسی چیز ہے کہ ایک اچھے خاصے صحت مند شخص کو مر کے بستر پہ لے آتا ہے۔
کہ آپ اس کو دیکھ کے پہچان نہیں سکتے کہ یہی تھا. نظر بد انسان کو اندر سے کھوکھلا کرتی ہے, جادو انسان کو اوپر سے کھوکھلا کرتا ہے. خطرناک کیا ہے, جو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے یا باہر سے کھوکھلا کر رہا ہے, جو اندر سے آپ کے وجود کو سمیٹ رہا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ وقت ہی گزر جائے پتہ نہ چلے. اچھا, اب ہم جو یہ چیز کر رہے ہیں, ہم جو اس سفر میں ہیں, ہماری سب سے پہلا جو سبق تھا یا سب سے پہلا جو سبق ہے وہ کیا ہے؟ یکسوئی, دیکھنا, توجہ. کس کے ذریعے پریکٹس کر رہے ہیں ہم؟ اس چیز کو کنٹرول کر رہے ہیں. ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ابھی ہم اپنے آنکھوں کے ذریعے اپنی روحانیت کو, اپنی ان قوتوں کو جو اپنے ہمارے اندر موجود ہے, ہم اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. ہمیں ابھی نہیں پتہ چلے گا اس کا. اس وقت پتہ چلے گا جب آپ کے ہاتھ میں کمانڈ آ جائے گی. ہمارے اندر جو ریس ہے نا, ایک نیگیٹو ہے اور ایک پازیٹیو ہے. نیگیٹو بھی اتنی ہی سری و تاثیر ہے جتنی پازیٹیو ہے. آپ خالی توجہ کے ذریعے, کس کے ذریعے؟ آئی کانٹیکٹ کے ذریعے انسان کو مار سکتے ہو. کیا جی مارنا ہے تمہیں کیا؟ یہ بات کی منزل ہے. اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے نا, آپ نے سنا ہوگا بزرگان دین کے بارے میں کہ ایک شخص آیا, آپ نے اس پہ توجہ کری, وہ بندہ ٹھیک ہو کے چلا گیا. وہ کیا تھا؟ وہ پڑھ کے دم کیا تھا انہوں نے اس پہ, کیا کہ وہی توجہ کی. کینسر کا علاج کیا تھا ہم یا وہ ہاں, توجہ کے ذریعے کیا تھا. بکری مری تھی. ہاں, آپ اس توجہ کے ذریعے ہر وہ کام کر سکتے ہو جو ناممکن ہو. اچھا, آپ اس توجہ کے ذریعے کیا زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل سکتے ہو. جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اے جنو انس, تم سے اگر ہو سکے نکل جاؤ زمین اور آسمان کے کناروں سے, تو نکل جاؤ. جہاں بھی جاؤ گے اسی ہی کی کائنات ہے, اسی ہی کی بادشاہ ہے. تو وہ کس سے مخاطب ہے؟ آپ کے زمین اور آسمان کے کناروں سے کیا کسی موٹر سائیکل پہ نکلو گے کیا, یا کسی مشینوں کے ذریعے نکلو گے کیا؟ اور باقاعدہ طور پہ بزرگوں نے تجربات کیے ہیں. آپ سوان حیات پڑھو, ایک بزرگ کو ایک ہی وقت میں کئی جگہوں پہ دیکھا گیا ہے. غوث پاک کا واقعہ ہے, خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے, حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا واقعہ ہے, حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. جادو کے ذریعے انسان شیطان آسمانوں پہ اڑ سکتا ہے, نکل سکتا ہے. تو کیا توجہ کے ذریعے کچھ نہیں کر سکتا؟ اگر وہ جادو کے ذریعے بھی نکلتا ہے نا, تو وہ اپنی انہی شیطانی قوتوں کی وجہ سے نکلتا ہے جو اس کے اپنے اندر موجود ہیں. ہندو اس قوت کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نارسنگ ہے یہ, کہ ہماری ریل کی ہڈی میں سو رہا ہے, ایک اژدہا سو رہا ہے, کنڈلینی جسے کہتے ہیں. اس اژدہے کو جگانا ہے ہم نے. وہ اژدہا اگر جاگ گیا نا, تو وہ سمجھ لیں بھی ہماری ہر منزل آسانی کرا دے گا. اور جن کا جاگ جاتا ہے, آپ دیکھیں وہ ہواؤں میں بھی اڑتے ہیں, درختوں پہ بھی چلتے ہیں, پانی پہ بھی چل لیتے ہیں. سارا کام آپ کی توجہ سے ہو رہا ہے, آپ کی آنکھوں سے ہو رہا ہے. اچھا, آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرے اندر
नेगेटिव रेज ज़्यादा एक्टिव है या पॉजिटिव रेज ज़्यादा एक्टिव है, कैसे पता चलेगा आप? शक्लें नजर आएंगी वैसे उसी और कैसे पता चलेगा आपको क्या आपके ऊपर क्या चीज़ एक्टिव है, किस चीज़ का गलबा है? भाई हम इस सफ़र में चल रहे हैं, हमें पता तो होना चाहिए ना कि हमारे ऊपर अभी किस चीज़ का गलबा है। नेकी करने की तौफीक मिलेगी। हमारे अंदर एक ऐसी कैफियत पैदा होगी कि हम अपने बुजुर्गों के रास्ते पर आ जाएंगे। आपका ख्याल किस तरफ है? आपका ख्याल किस तरफ है, उस तरफ आपकी पॉजिटिव रेव का गलबा होगा। अगर दुनियावी मकासद की तरफ अगर आपकी तवज्जो जहन और आपकी पूरी से यकसुई होगी तो वो आपके ऊपर नेगेटिव जो रेस होगा उसका गलबा होना शुरू हो जाएगा। कभी नेगेटिव का गलबा ज़्यादा होता है, कभी पॉजिटिव का गलबा ज़्यादा होता है। ये डिसबैलेंस नहीं रहता, हमेशा दोनों में से एक बाजी लेके जाता है। ये तराजू के पलड़े की तरह है कि एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे आएगा, एक नीचे जाएगा तो एक ऊपर जाएगा। इन्हीं कुव्वतों का इस्तेमाल, इन्हीं रेस का इस्तेमाल रूहानियत का नाम देते हैं लोग। आप पॉजिटिव रेस का इस्तेमाल करते हो, आप औलिया अल्लाह की सफ में खड़े हैं। आप नेगेटिव रेस का इस्तेमाल करते हैं, आप शैतान के पैरोकार में से खड़े हैं। यानी कि वही अंधेरा और उजाला आ गया, वही नेकी और बदी आ गई, वही हक और बातिल आ गया। ये किस सूरत में आपके अंदर मौजूद है? एक रेस के जरिए। इसका कंट्रोल कहाँ से हो रहा होता है? आपके कल्ब से। कैसे? बड़े बुजुर्ग फरमाते हैं कि जुबान का जिक्र लकलका, कल्ब का जिक्र वसवसा। क्योंकि कल्ब में क्या होता है? वसवसा क्या है? ख्याल। आप जो ख्याल करोगे, जो गुमान करोगे, वो वैसा ही है ना। अल्लाह ताला कहता है ना कि मैं तुम्हारे गुमान के मुताबिक हूं, तुम मुझसे जैसा गुमान करोगे मैं वैसा ही हूं। अच्छा, इल्हाम भी हमारे कल्ब पर होता है। आई बात समझ में? और जो पॉजिटिव होता है फिर वो इंसान को अपने बुजुर्गों के रास्ते पे ले जाता है, और जो नेगेटिव रेस होता है वो इंसान को गुमराही के रास्ते पे ले जाता है। अच्छा, सारा हमारे अपने अंदर हो रहा होता है। अच्छा, इसका एक नेगेबान है और एक दुश्मन है। दुश्मन कौन है? दुश्मन वही है जो हमारे खून में शामिल है। कौन? शैतान। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि शैतान इंसान के खून में गर्दिश करता है, खून की तरह। जितना शैतान खून के अंदर गर्दिश करता है, हमारे जिस्म के अंदर, हमारे वजूद के अंदर उतनी नेगेटिविटी पैदा होती है। उतनी नेगेटिव जो रेज होती है ना, वो ताकतवर होती हैं, उतना वो अपने उरूज को पहुंचती हैं। जब इंसान जिक्र करता है अल्लाह का, और जब अल्लाह का इंसान कल्ब से जिक्र करता है ना, तो उसके कल्ब के अंदर एक कैफियत पैदा होती है जिसको नूर कहते हैं। अच्छा, हमारे जो कल्ब का जो काम होता है, ज़ाहिरी तौर पे प्रेशर होता है ना, खून को फेंकना होता है ना, खींचना और फेंकना, खींचना और फेंकना होता है ना। तो खींचना और फेंकने का मकसद पता ही क्या है आपको? बज़ाहिरी हालत में देखा जाए तो वो कहते हैं कि खून के प्रेशर को फेंकते हैं, यानी कि खून को साफ भी करता है और खून के यानी कि बॉडी के निज़ाम को पूरा एतदाल पर लेकर आता है अपना। मेडिकल जो कहती है कि ब्लड की सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है, जो हमारा कल्ब, हमारा पंप है। लेकिन अगर इसको हम बाती सूरत में देखेंगे ना, जब हम जिक्र करते हैं ना, तो जो हमारे जिस्म के अंदर नेगेटिविटी पैदा होकर एक जगह जमा हो रही होती है ना, हमारा जिक्र जो ना उसको ख़त्म कर रहा होता है, उसको फेंक रहा होता है। अच्छा, जब हमारे जिस्म के अंदर नेगेटिविटी निकलती है तो किस सूरत में निकलती है पता है आपको? जो आप पेशाब करते हो।
ہاں ہمیں نیگیٹیوٹی کی ضرورت بھی تو پڑتی ہے. نگیٹیوٹی کی ضرورت دیکھو اندھیرے کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ تو ہے ہی اندھیرا. اندھیرا کتنے ہی کیوں نہ ہو, ایک ماچس کی تیلی جلتی ہے پورا اندھیرا روشن ہو جاتا ہے. میں کیا کہہ رہا تھا؟ نظر کا علاج نہیں ابھی جو بات کر رہا تھا پیشاب کے ذریعے سے پیشاب کے ذریعے نکلتی ہے نگیٹیوٹی آپ کے ساتھ. پیشاب جبھی تو حرام ہے. ہمارا ذکر ہمارا جب سب سے پہلے ہم نے ابتدا کہاں سے کری تھی؟ زبان سے. زبان سے ہم نے تالو پہ زبان لگائی, ہم نے ذکر کرنا شروع کرا. کہاں سے ذکر ہوا؟ ہمارے قلب سے. قلب کا ذکر اور زبان کا ذکر. زبان سے آپ دن میں کتنی دفعہ ذکر کر لو گے؟ کتنا پڑھ لو گے لا الہ الا اللہ؟ اگر آپ پڑھو خالی 10,000 مرتبہ پڑھ لو گے, 20,000 مرتبہ پڑھ لو گے. اور آپ کا قلب 24 گھنٹے میں 1,24,000 مرتبہ دھڑکتا ہے. کتنے گھنٹے میں؟ 24 گھنٹے میں. تو ایک دن میں آپ کا قلبی ذکر کتنا ہوا؟ اور 1,24,000 دفعہ ذکر کرنے سے آپ کے قلب میں ایک رائی کے برابر نور پیدا ہوا. کس کے برابر؟ رائی کے برابر. جب آپ نے 8 دن ذکر کیا تو آپ کا جو نور تھا وہ رائی سے چاول کے دانے کے برابر ہوا. اور جب چاول کے برابر وہ ذکر ہوا, آپ کا نور آپ کے اندر منتقل ہوا, تو آپ پھر کن لوگوں میں شامل ہو گئے؟ فاذکرنی اذکرکم, کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. سارا جھگڑا ہی تو ذکر ہے نا. جب آپ اپنے اس لگے کی عروج تک پہنچو گے پھر آپ کو یہ کمال حاصل ہوگا. اور کمال کب حاصل ہوگا؟ کہ جب آپ ذکر کرتے 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 گم ہو جاؤ گے نا. اور جب انسان گم ہو جاتا ہے نا پھر اس کو وہ آوازیں سنائی دیتی ہیں جو یہاں کی آوازیں نہیں ہوتی ہیں. وہ ایک الگ ہے کشف سمے کی. وہ دیکھو سب کچھ ہمارے اپنے اندر چل رہا ہوتا ہے, اب ہم نے اس کو نام دے دیے. آپ کسی ویران جگہ پہ جاؤ, کسی اندھیرے میں جاؤ, یا کسی ایسی جگہ پہ جاؤ جہاں پہ بالکل سناٹا ہو, خاموشی ہو. آپ وہاں بیٹھ جاؤ اور وہاں بیٹھنے کے بعد بالکل اپنے آپ کو پرسکون کر لو. پرسکون کرنے کے بعد آپ دیکھو آپ کے کانوں کے اندر سائیں سائیں کی آواز آنی شروع ہو جائیں گی. اچھا, اس کے بعد وہ سائیں سائیں کی آوازیں چینج ہونے شروع ہو جائیں گی. آپ کو ایسی آوازیں آنے لگیں گی جو آپ نے سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی. یہ شغل ہوتا ہے. یہ جب کسی کو شغل سمائی کرایا جاتا ہے نا پھر اس کو بٹھالا جاتا ہے اس چیز کے اندر. پھر اس کو ایسی آوازیں آنے لگتی ہیں کہ جیسے ہوائیں چلتی ہیں, سائیں سائیں کی آواز ہو گئی. اس کے بعد ایسی آواز آنے لگتی ہے کہ جیسے کوئی چیز کرنٹ کی صورت میں دوڑ رہی ہے, جیسے کر 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 اس طریقے کی آواز آنے لگتی ہے. اس کے بعد پھر وہ بھی آواز چینج ہو جاتی ہے اور پھر لوگوں کی باتیں کرنے کی آواز آنے لگتی ہے, کسی جانور کے بھونکنے کی آواز آنے لگتی ہے, پرندوں کی چہچہانے کی آواز آنے لگتی ہیں. اچھا, جو آواز آپ بیٹھو نا میلوں دور تک وہ پرندہ نہیں ہوگا, لیکن آپ کے کان میں اس کی آواز آ رہی ہوگی, وہ میلوں دور ہوگا. کیونکہ جو یہ برقی جو لہریں ہوتی ہیں نا ہواؤں کے ذریعے جو نکلتی ہے وہ انسان کے وجود کے اندر سے داخل ہوتی ہوئی گزرتی ہے, تو انسان اس کے سینسز کے ذریعے وہ چیز سنتا ہے. تمہارے رب کی جو ذات ہے اس کی ایک صفات ہے نا سننا, اس کا ذل کیا ہے؟
तुम ही हो ना, तुम्हारे अंदर जो खूबियां हैं वो किसकी हैं, वो उसी की सब सिफात हैं भाई। वो जभी तो कह रहा है, उसने तुम्हें अशरफुल मखलूकात जभी तो बनाया है, जभी तो तुम्हारे बारे में कह रहा है कि लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। क्यों कह रहा है वो? उसने अपनी तमाम सिफातें तुम्हारे अंदर रख दी हैं, तुम उससे गाफिल हो। अच्छा, जो सिफात तुम्हारे अपने अंदर मौजूद है, तुम इससे वक्फियत हो गए, तुम जान गए चीज को, इसका नाम तसव्वुफ। और क्या है? भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने महबूब की सूरत में देख रहा है, वो आपको नहीं देख रहा। आपको अपने किस हालत में देख रहा है? आपको महबूब की सूरत में नमाज की हालत में देख रहा है। जब आप खड़े हो गए अल्लाह अकबर की नियत बांधते हो, आपकी तस्बीह, आपकी सूरत जो हो गई वो अलिफ की हैसियत बन गई शक्ल। जब आप रुकू में चले गए है बन गया, और जब सजदे में चले गए मीम बन गया, और जब कायदे में बैठ गए दाल बन गया। क्या बना? अहमद। तो वो आपको किस सूरत में देख रहा है? अहमद की सूरत में देख रहा है। तो और क्या चाहिए आपको? लेकिन क्या हम इन्हीं चीज़ों से गाफिल हैं। अच्छा, अब हमारी जो है ना ये है कि सुरुख जिन्नात के नकूशी ज़कात इख्तिताम पर है, ठीक है। अच्छा, अभी ये करना कि जो लोग इस सफ़र में हमारे साथ हैं, जो सूरह कुरैश पढ़ रहे हैं, कोई 70 मरतबा पढ़ रहा है, कोई 313 मरतबा पढ़ रहा है, कोई 1111 मरतबा पढ़ रहा है, ठीक है। अब रजब का महीना शुरू हो रहा है। अब इस महीने का हमने बाकायदा तौर पे एहतमाम करना है। इस महीने का हमने एहतमाम करना है, इसका इस्तकबाल करना है, इसके लिए अपने आप को तैयार करना है। अच्छा, जिन लोगों की ज़कातें 1111 की चल रही हैं, जब वो उनकी मुकम्मल हो जाएं, वो उसके बाद इस सबक में दाखिल हों। कौन से सबक में? जो हम रजब की पहली तारीख से शुरू करेंगे। जिन लोगों की 1111 की तादाद मुकम्मल हो गई है, वो रजब की पहली तारीख से अपना इंतज़ाम करेंगे, एहतमाम करेंगे। सबसे पहले उन्होंने करना ये है कि घर के अंदर अपनी जो भी उनकी पढ़ाई की जगह होगी, वहाँ पे वो एक एहराम का इंतज़ाम कर लेंगे, ठीक है। उन्होंने 1900 मरतबा, कितना? 1900 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ना है, और यकुम रजब से शुरू करना है। कब से? और 40 दिन में मुकम्मल करना है। अच्छा, इस दौरान तर्के जलाली, तर्के जमाली, ये दोनों करना है। तर्के जलाली भी होगा और तर्के जमाली भी होगा, और एहराम बांध कर पढ़ेंगे, और कोई सी भी खुशबू लगा लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें अब कोई मुझसे ये ना पूछे इसमें कि हमने चाय पीनी है या नहीं पीनी, हमने दही खानी है या नहीं खानी। अच्छा, पहले ये समझ लेते हैं कि हमने तर्के जलाली में क्या करना है। तर्के जलाली में हमने हर किस्म के गोश्त को तर्क करना है, चाहे वो मछली हो, गाय का हो, बकरे का हो, किसी भी किस्म का मांस हो, हमने नहीं खाना।
ٹھیک ہے. اور ترک جمالی کے اندر دودھ دہی ان چیزوں سے پرہیز کرنا. ترک جلالی اور جمالی کی میں نے پوری تفصیلی ویڈیو بنایا کہ بھی میں نے اپلوڈ کر دی ہے اس میں پورا کہ ترک جلالی اور جمالی ہے کیا. اچھا اس کے علاوہ گھر کا بنا ہوا سب کچھ کھائیں, دالیں تمام کھائیں, سبزیاں کھائیں, ہر چیز اپنے استعمال کریں, اپنی صحت کا خیال رکھیں. اور اگر ہم لوگ جو نا ان مہینوں میں باقاعدہ روزے رکھتے تھے, یعنی کہ رجب شعبان رمضان ان تینوں مہینے ہم روزے سے رہتے تھے اپنے ابتدائی دور میں. جو سال بھر کے روزے گئے تھے نا وہ ابتدا انہی تینوں مہینوں سے ہوئی تھی. ابتدا انہی 3 مہینے سے ہوئی تھی جو پورے سالوں تک چلے گئے. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ربنا محمد اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. تو ہم نے 1900 مرتبہ پڑھنا ہے. اچھا 1900 مرتبہ کیوں پڑھتے ہیں, کیوں پڑھیں گے؟ 1900 مرتبہ ہم اس لیے پڑھیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں. کتنے حروف ہیں؟ 19 حروف ہیں. بس یہ سمجھ لینا کہ اب ہماری بسم اللہ ہوئی ہے, اور ابھی تک ہم نے جو بھی کچھ پڑھا, جتنا بھی پڑھا تھا نا, یہ صرف اور صرف اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے تھا. اب آپ نے جو کچھ پڑھا ہے نا اس کی اہمیت آپ کو اب پتہ چلے گی جو 1900 مرتبہ پڑھو گے آپ. اب جو آپ کی کیفیت بنے گی نا پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ 1900 کی تعداد کیوں ہے. یہ ہم نے 40 دن کرنا ہے. اچھا اس چلے کے متعلق, اس پڑھائی کے متعلق اور آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہیں تو وہ پوچھ سکتے ہیں. ہاں نہیں نقوش میں بتاتا ہوں, ابھی نقوش ابھی اس چلے کی بات کر رہا ہوں میں. جو لوگ جن لوگوں کی 1111 کی تعداد پڑھ رہے ہیں ابھی, جب وہ ان کے 40 دن مکمل ہو جائیں گے پھر وہ اس راستے میں داخل ہوں. اور جو 313 پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ویٹ کرنا اور اجازت لینا ہے یا وہ کنٹینیو کرنا ہے؟ میری طرف سے تو اجازت ہو چکی ہے, اب یہ اپنے دل کی تسلی کے لیے اجازت لیتے ہیں. جو 313 مرتبہ کر رہے ہیں نا, جو 313 مرتبہ کر رہے ہیں وہ پھر 1111 پہ آ جائیں گے. جب وہ 1111 کی تعداد مکمل کریں گے پھر وہ 1900 کی تعداد میں آ جائیں گے. کیونکہ اب لوگ ملتے جا رہے ہیں نا, کسی نے 313 شروع کی ہوئی ہے, کسی نے 1111 شروع کی ہوئی ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ سارے سب کچھ چھوڑ کے 1900 کی تعداد میں آ جائیں. جو لوگ جیسا پڑھ رہے ہیں وہ اس کو ویسے ہی پڑھتے رہیں گے. جن جن کی 1111 کی 40 دن کی مکمل ہو جائے وہ اس کے بعد یکم رجب سے شروع کر لیں. اگر کسی کی یکم رجب کے بعد 1111 کی تعداد ختم ہوتی ہے تو پھر وہ جب ختم ہو اس کے دوسرے دن سے شروع کر لیں. ہاں جب 1900 کی تعداد شروع کریں گے نا پھر وہ احرام باندھیں گے. ہاں جن کی جو مسٹیک ہو گئی ہے اس میں پڑھتے ہوئے نمبرنگ میں یا نہیں آیا کہ پڑھتے پڑھتے دوبارہ کرنا چاہیں گے وہ دوبارہ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی قید نہیں ہے. ہاں آپ نے فرمایا تھا جب 1111 مرتبہ پڑھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا وہ 15 کی نشر کے بیچ میں اس کو دیکھ کے پڑھنا. ہاں اس میں بھی کیا اسی طریقے سے
دیکھو وہ جو دیکھ کے پڑھنے والی بات تھی نا وہ آپ کی آسانی کے لیے تھی تاکہ آپ کی نا یکسوئی ایک جگہ پہ رہے, آپ کی توجہ ایک جگہ پر رہے. اب چاہو اگر آپ کو دیکھو آپ کے اوپر اتنا کنٹرول اپنے اوپر ہو گیا ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کو ہٹا کے پڑھیں. اگر آپ دیکھیں کہ نہیں مجھے بھی اس کی ضرورت ہے تو آپ اس کو توجہ ملا کے کریں, پڑھیں. لیکن ایک کام یہ کر لینا کہ جب 1900 مرتبہ کرنے بیٹھو گے نا تو ہر دفعہ میں صرف 19 مرتبہ, کتنی دفعہ؟ صرف 19 مرتبہ جو نا زبان تالو سے لگا کے پہلے سورہ قریش پڑھ لینا شروع میں, ابتدائی دور میں, ہر روز ڈیلی. اس کے بعد پھر زبان سے شروع کر دینا. جیسے چاہے پڑھ لو آپ, پڑھ سکتے ہیں آپ. اپنے قلب سے پڑھنا چاہیں قلب سے پڑھ لیں, زبان سے پڑھنا چاہیں زبان سے پڑھ لیں. ہاں ایک اور سوال یہ کہ یہ 1900 جو ہے یہ زکوٰۃ صغیر ہے کبیر ہے یا یہ دعوت بھی ہے اس میں کیونکہ احرام آ گیا دعوت تو نہیں نہیں دعوت نہیں ہے, یہ بھی آئی بات سمجھ میں, یہ بھی زکوٰۃ ہی ہے کبیر ہے. لیکن جس توجہ کے ساتھ, جس لوازمات کے ساتھ, جس طریقے اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ کو کروا رہا ہوں نا یہ دعوت سے کسی کم بھی نہیں ہوگی. بس دعوت تو بہت دور کی بات ہے. ہم نے اپنا سفر آہستہ آہستہ طے کرنا ہے. 40 دن کیسے گزر جاتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا, جبکہ ہم کتنا سلو چل رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا. اور آج الحمدللہ سورہ قریش کا لشکر ہزاروں کی تعداد میں دنیا بھر میں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ پڑھ رہے ہیں. اور اگر یہ کچھ مہینے گزرے تو لاکھوں میں آ جائیں گے انشاءاللہ, اس کے قریب تو پہنچ گئے. ہاں کیونکہ اجازتیں ایک دوسرے سے بھی منتقل ہو رہی ہیں. جیسا آپ ہیں, آپ نے دے دی, خود پڑھ رہے ہیں, آپ نے اجازت دے کے دوسرے کو بھی دے دی. ہاں اجازت ہے, عمل نہیں کرا سکتے, اجازت دے سکتے ہیں پڑھنے کے لیے, ویٹ کر سکتے ہیں. ہاں ویٹ کر سکتے ہیں. اگر نبی صاحب پڑھنے کے دوران کوئی حاجت پیش آ جاتی ہے تو پھر دیکھو ہاں یہ اچھا سوال ہے کہ کوشش یہ کرو آپ کہ جب آپ کے پڑھائی کا وقت ہو اس کا خیال رکھو. آپ کو کبھی بھی یکسوئی حاصل نہیں ہوگی اگر آپ نے اپنے وقت کی پابندی کا خیال نہیں کیا. وقت کی پابندی کا خیال کرو اور بیٹھنے سے پہلے دنیاوی ہر معاملات سے نا فارغ ہو جاؤ, فراغت پا لو. یعنی کہ واش روم سے, اس سے, اس سے, کھانے پینے سے, ہر چیز سے فارغ ہو کر اپنا وضو کر کے اپنے کمرے میں چلی جاؤ. جی ہاں نہیں وطر, اب آپ وطر 9 بجے پڑھ لو, پھر کل وطر 4 بجے پڑھ لو تو نہیں نا. ہر چیز کی وقت کی پابندی کا خیال رکھو. یعنی کہ اگر آپ نے 9-10 بجے بیٹھنا ہے تو آپ 9 بجے ہی بیٹھو. اگر 11 بجے بیٹھنا چاہتے ہو تو 11 بجے ہی بیٹھو. ہاں اگر آپ 1900 مرتبہ کی تعداد کر رہے ہیں اور گھر پہ کوئی دستک ہوتی ہے تو آپ اٹھ کے نہیں جائیے گا, یا کسی سے بات نہیں کیجیے گا, کسی سے کلام نہیں کیجیے گا. اس چیز کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. نہیں احرام آپ بغیر سلا ہوا پہن لو. دیکھو احرام کی ابھی کیوں ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ وہ سلا ہوا نہیں ہے. جہاں پہ سلائی آ جاتی ہے وہ کہاں رہے گا احرام پہ. تو کیا چیز
احرام کی خاص تاثیر اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ جب ہم احرام باندھتے ہیں، کسی چیز کا اہتمام کرتے ہیں نا، تو ہماری ساری توجہ کس لیے ہوتی ہے کہ ہمیں سارا اہتمام کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنی پڑھائی کے لیے. ٹھیک ہے، تو آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. احرام باندھ کے پڑھنا، اپنی کیفیت کو نوٹ کرنا، پینٹ شرٹ پہن کر بیٹھ کے پڑھنا، اپنی کیفیت کو نوٹ کرنا، زمین آسمان کا فرق ہوگا. ویسے ہی جیسے جاگنگ پہ جائیں تو آپ شوز پہنیں گے، چینج کریں گے، پھر آپ جاگنگ پہ جائیں. فیلنگ کیفیت کا نام ہے نا. اچھا، اس کا پڑھائیوں سے بھی بہت گہرا تعلق ہے. کچھ پڑھائیاں ایسی ہیں کہ جس کے اندر بلیک کلر کا احرام پہنا جاتا ہے، کچھ ایسی ہیں جس میں لال کلر کا پہنتے ہیں، کچھ ایسی جس میں سفید کلر کا استعمال کرتے ہیں، کچھ ایسے جس میں سبز رنگ کا استعمال کرتے ہیں. ہاں، ابھی سفید ہی پہننا ہے. ہاں، لاسٹ ویک جب بیعت ہوئی تھی اس میں قادریہ سلسلہ اور چشتیہ سہروردی نارملی یہ حضور فرماتے ہیں میاں حضور کے مداری عقلمندی میں کم تربیت کرتے ہیں کیونکہ وہ ٹف ہوتا ہے. تو حضور یہ سارا معاملہ جو ہے یہ کس سلسلے میں ہے اور ہمیں کون سا سلسلہ توجہ دینی چاہیے؟ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ہم جیسے میاں حضور آئے تھے تو میاں حضور فرماتے ہیں خواجہ عثمان شاہ صاحب پلس مداریہ رنگ غالب، تو خالد صاحب نے فرمایا تھا کہ نہیں آپ ان کا رنگ تصویر والی خواب ہوا ہے. ہمیں اس سلسلے کو زیادہ دل میں رکھنا ہے بزرگوں کی محبت کے لیے. خاندان قادری، اگر حقیقت میں دیکھا جائے نا، میاں حضور کا جو نا، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، میاں حضور کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، کہ میاں حضور کا جو ظاہر ہے نا وہ کچھ بھی ہو، لیکن میاں حضور کا جو باطن ہے نا وہ خاندان قادری ہے. خاندان کیا ہے؟ قادری. سلسلہ کیا ہے؟ نہیں، سلسلہ سہروردی ہے ہمارا. اس میں فرق کیا ہے خاندان کے سلسلہ میں طریقہ بزرگ؟ یہ تھوڑا سا خاص ہے. اچھا، ہاں، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو بحالت مجبوری ہے نا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں، وضو بنا کے جا سکتے ہو آپ. ہاں، نہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں. اگر کسی کو کوئی بیماری ہو جائے، کوئی موشن ہو جائے یا کوئی مسئلہ لگ جائے تو اس میں اگر وہ کوئی ہو جائے تو مسئلہ نہیں ہے، ورنہ احتیاط کریں. آٹومیٹک حساب ہے یا پڑھنے کے لیے 1900 میری نظر میں حساب وہ کرتا ہے جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا. کیا ضرورت ہے حساب کی؟ اب آپ بلا بھی رہے ہو اور دروازہ بھی بند رکھ رہے ہو تو کون آئے گا؟ میں بتاتا ہوں خاندان. آپ دروازہ بھی بند رکھ رہے ہو اور بلا بھی رہے ہو. خاندان دیکھو، خاندان بیسیکلی وہ ہوتا ہے کہ جو جیسے سرکار غوث پاک ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا خاندان ہے، یعنی کہ خاندان اس شیخ سے منسوب ہوا، اس شیخ کی روحانیت پہ مبنی ہوا. آئی بات سمجھ میں؟ ان سے منسلک جو ان کے مریدین ہیں، جو ان سے چلنے والے لوگ ہیں، وہ ایک سلسلہ کہتے ہیں، ایک سلاسل کو، ایک کڑی کو، یعنی کہ خاندان قادری ہے، یعنی کہ سرکار غوث پاک کا خاندان ہے. ٹھیک ہے، آپ کے بے شمار خلیفہ تھے، میں وہی بتا رہا ہوں نا، آپ کے بے شمار خلیفہ تھے. اب ان خلفاؤں سے جو بھی سلاسل چلیں گے نا وہ سلسلے کہلائیں گے، اور خاندان کس کا ہوگا؟ سرکار غوث پاک کا. اچھا، سرکار غوث پاک کا جو خاندان ہے، اس کا ہمیں ان کی نسبی بھی فیض ہے اور قلبی بھی فیض ہے. خاندان وہ ہوتا ہے کہ جس کا نسب قصبی اور قلبی دونوں یکساں ہو جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں مرجل باہرین، یعنی کہ دو دریا آپس میں مل جائے. یہ وہ واحد خاندان قادری ہے. حسنی حسینی سادات گھرانے، حسن حسینی سیادہ. اچھا، خاندان ہمارا قادری کیا ہے؟ سرکار غوث پاک کا، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ.
سلسلہ سہروردی ہے ہمارا، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ سلسلہ سہروردیہ چشتیہ قلندریہ ہے۔ اچھا، چشتیہ قلندریہ کیسے؟ قطب الدین بختیار کاکی اور پیر خضر رومی۔ اچھا، پیر خضر رومی جو تھے نا، آپ نے جب قطب الدین بختیار کاکی سے بیعت لی تھی نا، آپ قلندر تھے بیسکلی، پیر خضر رومی۔ جب آپ قطب الدین بختیار کاکی کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے تھے نا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اب تم سے میرا سلسلہ چشتیہ قلندریہ چلے گا۔ آپ نے یہ نہیں کہا تھا میرا خاندان چلے گا، آپ نے فرمایا تھا تم سے میرا سلسلہ چلے گا۔ کون سا؟ چشتیہ قلندریہ۔ تو ہمارا خاندان قادری ہے، سلسلہ سہروردی چشتی قلندری ہے۔ اچھا، نسبت جو ہماری ہے نا وہ ابو العلائی ہے، حضرت سیدنا شیخ امیر ابو العلا، ابو العلائی ہماری نسبت ہے۔ ہمارا سلسلہ، ہمارا خاندان نہیں ہے ابو العلائی، ہماری نسبت ہے ابو العلائی۔ اچھا، کسی پہ نسبت غالب آتی ہے، کسی پہ خاندان غالب آتا ہے، کسی پہ سلسلہ غالب آتا ہے سب ایک ہی چیز۔ اب تم پر کیا غالب ہے؟ یہ تمہاری کیفیت ہے اپنی، جس کی جو کیفیت ہوتی ہے اس پہ وہ رنگ غالب آ جاتا ہے۔ اب سورہ قریش کے متعلق، اس چلے کے متعلق اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں، ٹائم ہو گیا ہے، کیونکہ اب یہ یکم رجب سے شروع کرنا ہے سب نے۔ 1900 مرتبہ کی تعداد، پرہیز ترک جلالی اور جمالی ہوں گے، 1900 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ اور پڑھائی کے دوران ظاہر سی بات ہے احتیاط تو میں سمجھتا ہوں ہر چیز سمجھ میں تو آ گئی ہوگی آپ کے۔ وہ خود ہی جذب ہوتی ہیں، ہاں۔ جب ہمارے بدن کے اندر درجہ حرارت نارمل روٹین سے بڑھ جائے نا، جب ایک حدت اور ایک گرمی ہمارے اندر پیدا ہونے شروع ہو جائے، تو سمجھ لینا کہ تمہارے اندر جذب ہونے شروع ہو گئی ہے۔ ایک لیڈیز ہماری مرید اسی سلسلے میں شامل ہیں، کینیڈا میں رہتی ہیں، وہ بتا رہی ہیں وہ کہ وہاں برف باری ہے، مائنس پتہ نہیں کیا ٹیمپریچر بتایا تھا، مجھے یاد نہیں ہے، کہہ رہی ہیں سخت سردی ہے۔ کہہ رہی میں پہلے دن ڈاٹ کرنے بیٹھی اور میں نے دیکھا کہ کچھ دیر بعد میرے کمرے کا جو ٹیمپریچر تھا نا وہ گرم ہونے شروع ہو گیا، درجہ حرارت بڑھنے شروع ہو گیا اور شدید کی گرمی ہو گئی۔ کہہ رہی میں ڈر گئی کہ میں اب کروں نہیں کروں۔ ہاں میں نے کہا بھائی کہ جاری رکھو، بھی اپنا کرو۔ خواتین بھی بہت ہیں اس سفر میں اور بڑی بڑی ریاضتیں کر رہی ہیں، نقش لکھ رہی ہیں۔ اسٹرانگ ہوتی ہے، جلدی پک کرتی ہے، کیونکہ عورت اگر اس سفر میں چلے نا تو اس کا فائدہ اس کی نسلوں تک پہنچتا ہے۔ آپ اگر کرو گے نا تو لوگوں کو فائدہ ہوگا، آپ کی گھر والی اگر کرے نا تو آپ کی نسل کو فائدہ ہوگا۔ شجرا ہے نہیں کیا آپ لوگوں کے پاس؟ اچھا میں تمہیں شجرا دوں گا، اس کی پی ڈی ایف تم ڈال دینا۔ ہاں اچھا، ہاں وہ شجرا بھی ایک دفعہ لازمی پڑھا کرو، اس سے فائدہ پتہ ہے تمہیں یہ ہوگا کہ ان بزرگوں کی تمام نسبتیں، ان بزرگوں کی تمام اجازتیں وہ آپ کو حاصل ہونے شروع ہو جائیں گے، اس کا توجہ، اس کا فائدہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ ہاں ہاں ہاں
समझ करता हूँ, मैं जहाँ तक मैं नाम जानता हूँ वो उसका नाम पढ़ लेता हूँ। आप थोड़ा सा ना इस चीज़ में लगो, जब लाजमी इंशाल्लाह इस रजब की जो ज़कात लोग अदा कर रहे हैं, जो करेंगे, जो साहिब दावत होंगे ना, उनकी बाकायदा ज़ियारत, उनसे बाकायदा मुलाकातें होंगी। क्यों? क्योंकि ये ख़ानदान कादरी है। बस मुझे आपने फरमाया था कि कादरी खानदान का कुत्ता भी वो उसकी फरमा दीजिए कौन। उसकी मिसाल देखो, बुजुर्गान दिन इसलिए फरमाते हैं कि सरकार गौस पाक का आपका फरमान है, आपने फरमाया कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। अब जितने भी सलासिल चले हैं, जितने भी खानवादे चले हैं, के मुताबिक पुष्प पे कौन है उन सब के? सरकार गौस पाक का। मैंने बताया था आपको कि आपने क्यों फरमाया था ये। हाँ, ख़ानदान कादरिया के अंदर एक ख़ास बात है कि इसमें चिल्ले के दौरान, दावत के दौरान, अज़मियत के दौरान, हाजरात के दौरान, नकूश के लिखने के दौरान अगर कोई गलती सरजद हो जाती है ना, तो कोई चीज़ आप पर हावी नहीं हो सकती, क्योंकि ये सरकार गौस पाक का फरमान और कौल है। किसी और सलासिल के अंदर अगर आपके अमलियात के दौरान और अगर किसी दावत के दौरान अगर आपसे कोई चूक होती है ना, तो उसका खुमियादा आपको भुगतना पड़ता है। लेकिन ख़ानदान कादरिया वाहिद वो ख़ानदान है इसमें ऐसा नहीं है। ख़ानदान कादरिया है ही हम नाकिसों के लिए। क्या? ख़ानदान कादरिया है हम ही नाकिस लोगों के लिए। परफेक्शन जिसमें ना वो बस, क्योंकि हम लोगों के बारे में सरकार गौस पाक का क्या फरमान है, आपके बारे में सरकार गौस पाक का क्या फरमान है, आपको पता है? आपके बारे में क्या फरमान है, आपको पता है? लेकिन आपने अपनी हयात में कह दिया। आपने क्या कहा कि जो नेक लोग हैं वो सब मेरे लिए हैं, और जो हम जैसे गुनाहगार हैं मैं उनके लिए हूँ। तो जो हमारे लिए हो वो हमें कैसे तना छोड़ सकता है किसी भी मामलात में? हम कैसे रुजत में आ सकते हैं, हम कैसे मसाहिब में आ सकते हैं, हम कैसे मुसीबत में आ सकते हैं, कैसे परेशानी में आ सकते हैं? अच्छा, आपको जी अशराफिया सिलसिला कादरी से ऊपर है या नहीं? ऊपर नीचे कोई नहीं होता। देखो, वस्साबिकून वस्साबिकून, अल्लाह ताला कुरान में कहता है ना, और सबकत ले गए कुछ एक दूसरे के ऊपर। आई बस समझ, जो सबकत ले गए वो मतलब कोई बराबर नहीं है। सबके दर्जे हैं, सबकी मंजिलें हैं, सबके रुतबे हैं, सबके मदारिज हैं, जो सबका देंगे वो अशराफिया। इक्वल किसी की नहीं है। अंबिया कराम में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम है वो किसी नबी का नहीं है। इसी तरीके से औलिया कराम में जो मकाम सरकार गौस पाक का है वो किसी वली का नहीं है। और इसी तरीके से तमाम साहबी रसूल के अंदर जो मकाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने का है वो किसी का नहीं है। इसी तरीके से वो मकाम मलाइका में जो हज़रत जिब्राइल का है वो किसी फरिश्ते का नहीं है। तो ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा है ना। तो ख़ानदान कादरी जो है ना, वो समझ लें कि उसकी हकीकत, उसकी अहमियत, उसकी हैसियत आपको मरने के बाद पता चलेगी।
اور ایک مزے کی بات بتاؤں، کہتے ہیں کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو آپ بھی خاندان قادریہ سے ہی ہوں گے. اس وقت میں چلی گئی نہیں، آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ قطب اکبر ہیں. کہاں ہوگی پھر وہ، کس خاندان سے تعلق ہوگا؟ اس وقت اس میں سے ہے تو خاندان قادری ہی نا. یہ مطلب میرا بتانے کا ہے آپ لوگوں کو. اور یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ خاندان ہے کہ اس کا فیض، اس کی روحانیت، اس کی اجازت ایسے ہی آج بھی آپ لوگوں کے لیے ہیں جیسے سرکار غوث پاک کی ان کی حیات میں تھی. بس آج بھی ان کی توجہ، آج ہی ان کا تصرف، آج بھی ان کی سب یکسوئی، آج بھی ان کو سب کچھ وہ ایسے ہی ہے جیسے ان کی حیات میں تھا. بس میں نے کہا نا، خاندان قادری کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں. جس دن آپ خاندان قادری کی حقیقت آپ پہ رائے کے برابر بھی کھل کے جائے نا، تو آپ تمنا کرو کہ باری تعالیٰ کہ مجھے تو خاندان قادری میں ہی رکھ، قادری میں ہی اٹھاؤ، قادری میں موت نصیب کرنا. میاں حضور آپ کو جو پہلا خانوادہ جو عطا ہوا تھا، آپ کو جو پہلا سلسلہ ملا تھا، وہ مداری سلسلہ تھا. ٹھیک ہے، لیکن میں حضور فرماتے ہیں کہ میری تشنگی ختم نہیں ہوئی تھی، کم نہیں ہوئی تھی، اور بڑھ گئی تھی. مجھے کچھ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کچھ کمی ہے. یہاں تک کہ ہمارے دادا میں حضرت خواجہ منظور حسین شاہ صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ تمہارا حصہ بھی باقی ہے. آپ فرماتے تھے کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی مجھے لگتا تھا میں نے کچھ نہیں کیا. میں حضور فرماتے کہ جب میں خاندان قادریہ کے اندر بیعت ہوا تھا، اس کے اندر خاندان قادریہ کے اندر جب میں بیعت ہوا تھا، تو سمجھ لو کہ میری منزل پوری ہو گئی. 1981 میں، سن 80-81 کی بات ہے یہ. دیکھو ہاں، نہیں سختی تو اس میں بھی ہے، یہ نہیں کہ سختی نہیں ہے، لیکن اس میں آسانیاں بہت ہیں. حضور کا نگاہ فیض. اچھا، دوسرے خانوادے کے اندر نا بڑی بڑی ریاضتیں اور بڑی کمال کی ریاضتیں. اچھا ایک بات بتاؤں آپ کو، جو ابو الوقت ہوتا ہے نا، وہ خاندان قادری سے ہی ہوگا، وہ کسی اور خانوادے سے نہیں ہو سکتا. جب تک وہ خاندان قادری میں اس کو فیض نہ ہو، یا بیعت نہ ہو، یا کڑی نہ ملے. ہر خاندان کو لے لو، خاندان اشرفیہ کو لے لو، نظامیہ خاندان کو لے لو، جمالیہ خاندان کو سلسلے کو لے لو، آپ فردوسیہ سلسلے کو لے لو، جتنے بھی سلسلے کو لے لو آپ، کہیں نہ کہیں سے ایک دریا بہتا ہوا ضرور اس میں مرج ہو رہا ہوگا. اور وہ کون سا ہے؟ قادری. ہر سلاسل اسی دریا میں آ کے منتقل ہوئے، یہاں تک کہ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ اجمیر سے بغداد سرکار غوث پاک کے پاس گئے تھے اسی خانوادے کی اجازت لینے کے لیے. جبکہ چشتیہ گھرانہ کتنا بڑا ہے، چشتیہ خاندان کو کس چیز کی ضرورت تھی، لیکن تاریخ ملتی ہے کہ آپ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں پیش ہوئے تھے، آپ نے ان سے ذکر سے پائے کی اجازت لی تھی. وعلیکم السلام. آپ نے ذکر سے پائے کی اجازت دی تھی. تو خواجہ خواجان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں نے خاندان قادریہ سے فیض لیا ہے.
تو ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں. ہم لوگوں کی جو اجازتیں ہیں نا ہیں تو الحمدللہ تمام 14 خانوادوں کی ہے باقاعدہ، لیکن ہم پر جو زیادہ تر رنگ غالب ہے نا وہ قادری شاذلی ہے. قادری شاذلی ہاں. دیکھو خانوادے تو سب ہیں، جس پہ جو رنگ غالب آ جائے ہر رنگ اسی کا ہے. کسی پہ نظامیہ غالب آ گیا، کسی پہ شتاریہ غالب آ گیا، کسی پہ شاذلیہ غالب آ گیا، کسی پہ ابو للائی غالب آ گیا. وقت کے ساتھ انسان کو یہ خود پتہ لگتا ہے. اچھا کسی بھی انسان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس منزل میں ہے کس میں نہیں ہے. ہاں بڑے بڑے بزرگوں کو اپنا نہیں پتا تھا. ہاں آپ کے بارے میں کہ آپ کو بھی خاندان قادریہ سے ہی فیض تھا. وہ ہمارے سباٹ ہوئے. اچھا تو یہ باتیں تو خیر ختم ہونے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ پیشنٹ ٹرائی کر رہے ہیں، انشاءاللہ پھر اس پہ گفتگو کریں گے. لیکن ابھی بس ہو گیا نا سارا لوگوں کو. ٹھیک ہے اور کوئی بات چلیں. نقش والا رہ گیا، نقش والا پھر ہم بعد میں کر دیں گے نا انشاءاللہ، کوئی مسئلہ رہ گیا. سبحان اللہ بہر غم یار تو ہی، سبحان اللہ بہر کشائش دار تو ہی، سبحان اللہ بحرمت کن فیاکن، سبحان اللہ مراد من حاصل کن. اے خالق ہر بلندی و پستی، شیش چیز تاب کن ہستی، علم و عمل فراغ دستی، ایمان و امہ تندرستی. یا الہ العالمین یا الہ العالمین یا الہ العالمین، ان تمام لوگوں کو جو اس سفر میں میرے ساتھ شامل ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین کی برکت عطا فرما. یا الہ العالمین ماہ رجب کی برکت عطا فرما. یا الہ العالمین ماہ شعبان کی برکت عطا فرما. یا الہ العالمین ماہ رمضان کی برکت عطا فرما. یا الہ العالمین اس رستے میں جس سے کوئی غلطی و کوتاہی ہو گئی ہو تو اپنا رحم و کرم اپنے فضل سے معاف فرما. یا الہ العالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بالخصوص حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرما. یا الہ العالمین ہم کو اپنے بزرگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا الہ العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. یا الہ العالمین جس شخص نے جس دعا کے لے کہا ہے باری تعالیٰ ان کی نیک تمناؤں کو نیک خواہشات کو پورا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. برک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.